جناب آج مرثیے کا دوسرا بند مطالعہ کریں گے، پہلے کی طرح قدر تفصیل سے۔ اور اس میں جو ہے آج شاید، کیونکہ اگر ہم ہر نشست ایک ہی بند پر گفتگو میں لگاتے رہے تو لگتا ہے کہ یہ 2050 تک چلیں گی یہ نشستیں۔ تو اب تھوڑا رفتار تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مطلب یہ بھی کہ اگر تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے تو وہ درگزر فرما دیجیے گا۔ تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوسرا بند ہے، ہاں غازیو یہ دن ہے جدال و قتال کا، ہاں غازیو یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ اس میں جناب رعایات لفظی کی، ثنائے بدائے کی ایک جیسے ڈوری سی تنی ہوئی ہے، اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انیس کے محاسن شعری کا دار و مدار لفظ اور ان کی نسبتوں سے پیدا ہونے والے معانی پر ہوتا ہے، یعنی کہ لفظ کو وہ کس طرح برتتے ہیں، وہ ان کے برتاؤ سے لفظ میں ایک معنوی توسیع ہو جاتی ہے، اس کی سماعی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے مفرد معنی کی جو پہلے کی نسبتیں ہیں ان کو بھی توڑ دیتا ہے کہیں کہیں، اور کچھ نئی نسبتیں پیدا کرتا ہے، یعنی معنی کو اپنی ترکیب کے لیے دو چار لفظوں کی باہمی نسبت چاہیے ہوتی ہے۔ انیس کا کمال یہ ہے کہ وہ ان باہمی نسبتوں، معروف نسبتوں کا انکار کیے بغیر، انہیں مجروح کیے بغیر ان میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور وہ اضافہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی معروف اور مروج نسبتیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، یا یوں لگتا ہے کہ اب یہ کمال کو پہنچی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں کچھ الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے درمیان کچھ نسبتیں پیدا کی گئی ہیں، وہ نسبتیں کہیں ظاہر بھی ہیں، یعنی کہیں تکنیکی ہیں، اور کہیں دقیق ہیں، یعنی انہیں جھانکنا پڑتا ہے، ان کے لیے ان کی دریافت کے لیے غور کرنا پڑتا ہے۔ تو ان رعایتوں کو ہم کہیں گے کہ یہ معنوی رعایتیں ہیں، اور ان معنوی رعایتوں کو سمجھے بغیر ہم اس بند کو کلاس روم کی حد تک تو سمجھ سکتے ہیں، مدرسانہ انداز سے تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن شعر کو سمجھنے کا شعر کے سمجھنے کے نتیجے میں جو کیفیت نمو پاتی ہے، اس کیفیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو شاعر کا کام بات کو دماغ میں اتارنا تھوڑی ہوتا ہے، اپنے کہے ہوئے کو مفہوم بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معنی کو کیفیت بنا دے، وہ چیزوں کو چیزوں کی ایسی تزئین کرے کہ کبھی ان کا دکھائی دینا ان کی سمجھی ہوئی حالت سے زیادہ بامعنی ہو جائے، کہیں اس لفظ کی آواز اس لفظ سے منسوب مفاہیم سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جائے۔ یہ کام اگر کہیں دیکھنا ہے تو وہ یہ میر انیس ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہاں غازیو، یہ غازیو اس لفظ کو ہم جیسے پہلی کڑی بناتے ہیں کہ غازیو یا خون بہے گا،
اب آپ دیکھیں ان میں ایک تضاد، ایک ایسے تضاد کی نسبت ہے جو ایک نئی وحدت میں ڈھلنے کی تیاری کروا دیتا ہے۔ واضح ہے نا، تضاد کا مطلب، معروف مطلب تو یہ ہے کہ وہ دو جو کسی صورت ایک نہ ہو سکیں، لیکن تضاد کا صناعی والا استعمال یہ ہے کہ ایک معمولی ہے، اس کو دو ٹکڑے کر دیے، یہ دو ٹکڑے دن اور رات کی طرح تضاد کی معروف نسبت رکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں دن اور رات مل کر جو ہے وہ ایک ایسی نئی وحدت بنا دیتے ہیں، یا ایک ایسا نیا واقعہ بن جاتے ہیں جس کا کوئی تذکرہ اور نشان ہماری تقویم میں نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس پہلو سے دیکھیں گے، یہ جو خون بہے گا یعنی شہید ہوں گے، تو غازیوں کیوں کہا جا رہا ہے؟ دعوت شہادت دیتے ہوئے غازی کہا جا رہا ہے۔ مطلب آپ یہ امید فتح دلانے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ غازی تو کہتے ہیں جو لڑائی میں فاتح ہو جائے، یعنی زندہ بچ کے بھی نکل آئے، لیکن یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا غازی ہونا، تمہارا فاتح ہونا، وہ شہادت پر مکمل ہوگا۔ یعنی غازی وہ جو اللہ کے راستے میں لڑا، وہ زندہ واپس آ گیا، دشمن کو گرا کے واپس آ گیا، تو اس نے گویا اللہ کا بندہ ہونے میں اپنی تکمیل نہیں کی ہے، بلکہ یہ آغاز کیا ہے۔ تو یہی جب 10-15 جنگیں لڑ کے شہید ہوتا ہے تو وہاں اس کے غازی ہونے کے شرف کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی مخلوق کی نگاہ میں ناکام اور خالق کی نگاہ میں کامیاب۔ تو اب اس میں ایک تو یہ تضاد ہے کہ یہ وہ غازی ہیں جو پہلی مرتبہ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں، یا ان میں سے اکثر وہ ہیں جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں جہاں شہادت پکار رہی ہے انہیں۔ تو اب یہ اس مرثیے کے ہیرو کی کرامت ہے کہ یہ غازی ہونے کی منزل پر کسی انتظار، کسی ترتیب، کسی تدریج کے بغیر پہنچا دے گا۔ تو جیسے مطلب مذہبی نظر سے دیکھیں تو غازی وہ ہوتا ہے جس کا شوق شہادت پورا ہونے سے رہ جائے۔ غازی وہ نہیں ہوتا جو آ کے شکر کرے کہ جان بچی، ٹھیک ہے نا؟ تو غازی کو اس کی حقیقی ماہیت کے ساتھ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ جس کا شوق شہادت پورا ہو گیا، جس کے فاتح بننے کا عمل کمال کو پہنچ گیا۔ اور کمال کو کیسا پہنچا کہ اس کا خون آل محمد کے خون سے مل جائے گا۔ یہ نسبت کی ایک اور قسم ہے۔ تو ایک تو خون بہے گا یعنی شہادت ہوگی، اور غازی ان کی نسبت بہت خوبصورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ چھٹے مصرعے میں یہی رعایت چلتی ہوئی چھٹے مصرعے میں کیسی بن جاتی ہے۔ پہلے 4 مصرعوں میں یہ بشارت ہے یا یہ خبر ہے اپنے ساتھیوں کو، اور آخری 2 مصرعوں میں اپنی حالت اور کیفیت بیان فرمائی ہے، اور وہ مطلب کمال کی ہے کہ راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے، یعنی گزری شب فراق دن آیا وصال کا، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں۔ اب اس میں تڑپ جو ہے اس کی نسبت شہادت کے ساتھ ہے، اور کاٹی ہیں اس کی نسبت غازی کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ اب یہ سب چیزیں گو کہ اب جیسے ہمارے روزمرہ میں سے نکل گئی ہیں،
لیکن لفظوں کے استعمال کو فنی تحسین کا پہلا سبب بنانا یہ لازمی ہے، اور شاید اب ہم بھول گئے ہیں کہ شاعری کی زبان کا تجزیہ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو خیر، اب دوسرا یہ کہ دوسری ایک نسبتوں کا ایک سلسلہ ہے اسی بند میں، وہ ہے خوشی، چہرہ خوشی سے سرخ ہے۔ خوشی اور غم یہ بھی دو تضادات ہیں جو کسی کامل الکیفیت ہستی میں پہنچ کر اپنے معمول کے تضاد سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ کیا کہ چہرہ بھی خوش ہے اور ہیرو کا چہرہ بھی خوش ہے، مطلب چہرہ خوشی سے سرخ ہے، اور پھر اس خوشی سے سرخ چہرے کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، یعنی خوشی کو اپنے سے منسوب کیا، غم کو فرشتوں سے منسوب کیا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم تو اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن فرشتوں کو دل لگانے کے لیے، خود کو پر امید رکھنے کے لیے، زمین کی طرف رغبت کو برقرار رکھنے کے لیے جن ہستیوں کی ضرورت تھی، وہ ہستیاں ان کی حد نظر سے، ان کی حد رسائی سے باہر چلی جائیں گی۔ تو وہ غم اس کا ہے۔ تو یہ بھی بہرحال بہت خوبصورت ہے۔ اور تیسری جو رعایت ہے وہ گو کہ روزمرہ سطح کی ہے، لیکن وہ بھی ذہن میں ہو تو خوبصورتی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا کہ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے۔ وہ ملک اور جن کا قصہ جو ہے اس میں جو مشابہت ہے وہ بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دانستہ ہے۔ تو اب یہ امام حسین صبح ہو جانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ایک تو انہیں متوجہ کیا نماز کی طرف، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ اس کے بعد ان کی جو اصل ذمہ داری ہے یا ان کے وجود کو حقیقی بننے کے لیے جس واقعے سے گزرنا ہے، اس واقعے کا خلاصہ بلا کم و کاست بتا دیا کہ کیا اس وجود کے کھونے کا غم زیادہ ہوتا ہے یا اس وجود کو پانے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھے نا، کیا زمانے کے پنجرے میں گزاری جانے والی زندگی پیاری ہوتی ہے یا ابدیت کے لامتناہی ماحول میں سانس لینا زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ تو اس پہلو سے یہ دکھا رہے ہیں کہ بالکل کچھ نہیں، کوئی تسلی نہیں دے رہے، کچھ نہیں، بلکہ ان کے مرنے کی خبر اپنے مرنے کو بیان کر کے، اپنے مرنے کے حوالے سے سنا رہے ہیں۔ تو ہاں یہ جو تو غازیوں اٹھو، ہم بھی شہید ہوں گے۔ ظاہر ہے جب ہم شہید ہوں گے تو تمہاری شہادت کے بعد ہی ہوں گے نا، مطلب تم ہمارے وفادار دوست اور ساتھی ہو تو ہم ہی شہید ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت شہید ہو چکے ہوگے، ہم پر اپنی جانیں نثار کر چکے ہوگے۔ اور اس خبر کے ساتھ کہ یہاں ہمارا خون بہے گا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے۔ اب خون کی سرخی اور خوشی سے چہرے کی سرخی یہ سب آپس میں گندھی ہوئی ہیں۔ تو اور زہرہ کا بھی مطلب ہے کہ وہ مقدس گل سرخ، تو اور لال بھی، لال سرخ کے معنی، مطلب یہ رعایتیں بہت خوبصورت ہیں۔ تو کہنا یہ خبر سناتے وقت سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے
موت کا مفید ثابت ہو جانا، مرنے کا عمل ایک موجب نشاط بن جانا کہ مرنے کے بعد مجھے وہ انعامات ملیں گے جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں زندہ رہنے والوں کو میسر نہیں آ سکتے۔ مطلب کئی طرح سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب خوشی شہادت کی ہے، اور اس شہادت کی خوشی کو اس بات نے اور بڑھا دیا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، اور جس کا بیٹا ہوں وہیں پہنچوں گا اب میں، تو یہ بھی ایک سبب خوشی ہے۔ اور گزری شب فراق دن آیا وصال کا، اب پیچھے دیکھا ہے نا، جب قطع کی مسافت شب، وہ شب یہ ہے کہ گزری شب فراق دن آیا وصال کا۔ آپ کبھی دیکھیں کہ شب فراق کو اتنے بڑے معنی میں تو لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ دنیا کا اول و آخر یہ ایک رات ہے، اور وہ رات فراق کی ہے، یہ تو عام مضمون ہے، مل جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس کو ایسا رنگ دینا، اس کو ایک ایسے تناظر میں لے جانا کہ جہاں جو فراق محسوس کر رہا ہے وہ مہجور نہیں ہے، اور جو وصال پہ خوش ہو رہا ہے وہ وصال میں ہے۔ تو وصال میں ہوتے ہوئے فراق کو محسوس کرنا، یہ جب تک وہ پوری تھیالوجی ذہن میں نہ ہو، اللہ کا حوالہ بیچ میں نہ ہو، تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ اس کا فراق وصال کے پاٹ کی حرکت ہے، اور اس کا وصال فراق کے آداب بجا لانے کا ماحول ہے۔ تو اب یہ کہ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک، کیونکہ ملک کا غم میں نے عرض کر دیا، اور راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے، یعنی زندگی میں نے عاشقانہ مجاہدے کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ عاشقانہ مجاہدہ آج ختم ہو جائے گا، آج اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ یہ کیونکہ چہرہ ہے نا، تو اس میں معنی اس طرح سے نہیں ہوتے، یہ جیسے ایک مشاطگی کا عمل ہوتا ہے کہ مقصود تک، مضمون تک پہنچنے والے راستے کو اس کے شایان شان بنایا جائے، کہ ہمیں کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے اس تک جانے والا راستہ تیار کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ تو اس میں مطلب تشریح طلب باتیں نہیں ہیں، تجزیہ طلب باتیں بہت ہیں۔ اور دوسرے یہ جو مصرع ہے نا، اب میں ذرا سا اس کو تھوڑا سا گہرا کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاں غازیو، ہاں حرف بشارت ہے، ہاں غازیو، یہ دن ہے جدال و قتال کا، یا خون بہے گا آج محمد کی آل کا۔ یہ جو غازی کہا ہے نا، اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کی جائے تو ایک عجیب بات سمجھ میں آتی ہے، ایک عجیب بات جیسے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ جو عجیب بات ہے وہ یوں سمجھیں کہ انیس جس روزمرہ میں اپنی مذہبیت کا اظہار کر رہے ہیں، اسی روزمرہ میں اس بات کو یوں کہا جائے گا کہ نانا جو تھے انہوں نے حسینی بنایا، اب نواسہ جو ہے وہ محمدی بنا رہا ہے۔ یہ ہے خوشی اور بشارت کا جوہر اس میں۔ ٹھیک ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے امام حسین کا ساتھی بننے کی قابلیت حاصل کی، اور امام حسین کا کام یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کے لائق بنا دیں، یعنی ان کی محمدیت کی تکمیل کر دیں، جو حسینی بنے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں جیسے چھپا ہوا سا ایک پیغام ہے۔
اب یہ جو فراق ہے، گزری شب فراق، اس میں جو ہے وہ فراق تو سب جانتے ہیں، جدائی ہے، ہجر ہے، یا محبوب سے جبری دوئی ہے جس پر عاشق راضی نہ ہو، یعنی فراق عاشق کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب اس سچویشن کے اعتبار سے اس سیاق و سباق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے دن ختم ہو گئے، اب وصال کا دن آ گیا۔ اور اسی طرح وصال جو ہے، اس کا بھی سب کو معلوم، مل جانا، محبوب اور مقصود تک پہنچ جانا، لیکن یہاں اس کا اصلی مطلب ہے اللہ تک پہنچ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت میں، یعنی اس زندگی میں اللہ کا فراق غالب رہتا ہے، اور پھر اللہ سے قرب کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے جو اس خوشخبری اور بشارت کا جوہر ہے۔ تو اگلا بند ہے، یہ صبح ہے وہ صبح، مبارک ہے جس کی شام۔ یہ صبح ہے وہ صبح، مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آب رو سے پہنچ جائیں تشنکام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، سب ہیں وحید عصر یہ غل چار سو اٹھے، سب ہیں وحید عصر یہ غل چار سو اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ یہ بہت زبردست ہے، یہ بند جو ہے تکنیک کے اعتبار سے، کرافٹ کے اعتبار سے، صنعتوں کے لحاظ سے، اور پھر یہاں انہوں نے جیسے لفظوں کو، لفظیت کو اس کے کمال تک پہنچا کر اب اسے بڑے معانی قبول کرنے کی لیاقت فراہم کر رہے ہیں، بڑی کیفیات اور بڑے اظہار کی، بڑے ادراک کی سمائی اس میں پیدا کر رہے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں گے کہ معنی بنانے کا عمل کیسے شروع کر رہے ہیں وہ، یعنی لفظوں کو پہلے اپنے معنی کا کنٹینر بنانے کے لائق کیا، ان کے درمیان نئی نئی نسبتیں ابھاری، انہیں نئے معانی میں صرف ہونے کے لائق بنایا، اور اب ایک اس معنی کا پہلا جو حصہ ہے وہ اس بند میں ڈال دیا کہ یہ صبح ایسی مبارک ہے کہ اس کی شام، یہ صبح ہے وہ، ہاں صحیح تو ہے، یہ صبح ہے وہ صبح کہ جس کی شام بھی مبارک ہے۔ یہ سمجھے نا کہ یہ صبح کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی شام بھی اچھی ہو۔ تو جیسے زندگی اچھی وہ ہے کہ اس کا انجام بھی اچھا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ، ہم نے تو شام میں، ہمارا تصور شام اور فراق کا تھا، آج یہ نہیں رہے گا، آج وصال کا دن ہے، وصال ہی کی شام ہے۔ تو جس مبارک ہے جس کی شام، یعنی مبارک کا مطلب ہے کہ برکت کے سرچشمے سے متصل رہتے ہوئے اس سے فیض یاب ہونا۔ آپ سمجھ گئے نا، مبارک کے دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ سرچشمہ برکات اوجھل ہے، لیکن اس کا تصرف اور اس کے لیے میرا شوق اتنا ہے کہ اس سے سیرابی کا تجربہ مجھے اسے اندیکھے پن میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک برکت کا وہ ہوتی ہے جو تکمیل برکت ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس میں غرق ہو کر سیرابی حاصل کروں، یعنی حالت شہود میں، حالت اتصال میں اس سے سیرابی حاصل کروں،
اور ہر طرح کی سیرابی، یعنی اسے دیکھ لینے کی بھی تو ایک سیرابی اور برکت ہے نا، وہ حاصل ہو جائے۔ تو سمجھیں کہ یہ جو یہاں سے جب جیسے ہی کوچ ہوا تو ابھی کوچ کا گھنٹہ بجے گا کہ ہم خود جنت میں پہنچ جائیں گے۔ مطلب یہ جو رات ہم نے چل کے گزاری ہے، یہ جو مدینے سے کربلا تک ہم چل کر آئے ہیں، اب یہ چلنا پہنچنے کے لیے لازمی نہیں رہا، اب ہم پہنچنے کے اس عالم میں داخل ہو رہے ہیں جہاں چلنا بالکل فضول ہے، مطلب جہاں چلنا ضروری نہیں ہے، جہاں چلنا درکار نہیں ہے، جہاں جسم کی حرکت سے ترقی کا قانون ختم ہو گیا ہے۔ تو اور کوثر پہ آب روح سے پہنچ جائیں تشنہ کام، تو بس خلد میں پہنچ گئے۔ تو بس تم لوگ بس اب اتنا ہی سوچو کہ ہم پوری آبرو کے ساتھ چشمہ کوثر پہ پہنچ جائیں، یعنی چشمہ کوثر جنت کا دل ہے۔ کوثر کی علامتی معنویت یہ ہے کہ وہ جنت کے تمام احوال وہاں پہنچنے والوں کو فراہم کر دیتی ہے، وہ جنت میں داخل ہونے والوں کو اسی جنت کے اس سے بڑی جنت ان کے باطن میں آباد کر دیتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں تو کہ جنت دیکھنے ہی میں ظاہر ہے کیسی ہوگی۔ تو یہ جو چشمہ کوثر ہے، اس سے سیراب ہونے والا اس دکھائی دینے والی جنت سے کہیں بڑے مقامات حضور و سرور اپنے اندر جذب کر لے گا۔ تو یہ اور لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، اب یہ نماز گزاروں میں سب کے نام یہ ٹھیک ہے، اور سب ہیں وحید عصر، یعنی اب بس تیاری کرو اس سفر کی جہاں یہ سب ہوگا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنا امتی مان لیں گے، جہاں اللہ تمہاری لغزشیں دور کرے گا، یعنی لغزشیں معاف کرے گا، اور جہاں اللہ تمہیں اپنا سچا بندہ تسلیم کر لے گا۔ نماز گزاروں میں اللہ ہمارا نام لکھ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں بندگی میں سچائی کی سند دے دی ہے۔ تو اور سب ہیں وحید عصر، یعنی ہم جب جنت میں پہنچیں، تم لوگ جب جنت میں پہنچو تو تمہیں دیکھ کر جنتیوں میں ایک شور سا برپا ہو جائے کہ ارے یہ تو ہم سے بھی بالکل مختلف ہیں، یہ جو ہیں یہ مطلب ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور ان میں ہر ایک دوسرے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ غل اٹھ جائے چاروں طرف، اور دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ روح اٹھے، یہ مرتبہ۔ تو یہاں سے جو دنیا سے جو شہید چشمہ کوثر تک پرواز کرے گا، ایک سانس کے اندر اپنے خون گرنے سے پہلے وہاں پہنچے گا، تو بس یہ سمجھو کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری شہادت خالصتاً للہ ہو، ہماری شہادت اپنے آپ کو مشہور کروانے یا بڑا بنانے کے لیے نہ ہو، ہم وہاں یہ سرخ روئی حاصل کر سکیں کہ یا اللہ صرف ہمارا خون ہی سرخ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے تمام ارادوں میں، اپنی تمام پوٹینشیلز میں اپنے کو ترک کر کے آپ کو قبول کرتے رہنے کے عادی رہے ہیں۔ تو یہ سرخ روئی ہے۔ سرخ رو وہ ہوتا ہے، وہ فرض کی عاشق سرخ رو ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ محبوب اسے دیکھ کر خوش ہوا۔ تو اب اس میں جو الفاظ ہیں نا، وہ ذرا دیکھیے کہ کیسی مہارت ہے، کیسی صنائی ہے، مطلب آدمی دنگ رہ جائے۔
اگر وہ دنگ ہونا چاہے، اب ظاہر ہے ڈچ زبان کے معجزات بھی آپ میرے سامنے سنا دیجئے تو مجھ پہ کیا اثر ہوگا، تو ہم نے اب لگتا ہے اردو کو بھی اسی طرح اپنے اوپر بے اثر کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں سے ہوا جو کوچ خلد مقام، یہ ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ تو کوچ دنیا سے سفر شہادت کی سواری پر، اور خلد جہاں زندگی، جہاں ابدیت کے قوام سے گندھی ہوئی زندگی میسر ہے، جہاں ابدی راحت، عافیت، طمانینت اور کامیابی حاصل ہے، اور مقام جہاں سے آگے سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جیسے جڑے ہوئے نہیں لگ رہے۔ اور پھر دیکھیے کہ دوسرا جو سیٹ ہے تلازمات کا، وہ ہے کوثر پہ آبرو سے، وہ کوثر چشمہ کوثر ہے نا، تو وہاں آبرو، یہ بہت، یعنی کہ ہم اپنے اندر سے کوثر کو ابھارتے ہوئے، اپنے اندر سے کوثر کو ظاہر کرتے ہوئے کوثر حقیقی پہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خون کی تاثیر، ہمارے آنسوؤں کا شجرہ اس سے ہی جڑا ہوا ہے، یہیں سے نکلا ہوا ہے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ تو آبرو سے پہنچے، آبرو میں آپ کی رعایت سے کوثر ہے، اور دوسرے یہ کہ کوثر ہمیں اجنبی نہ سمجھے، اور دوسرا اور ہے ایک مطلب جو ذرا سا خطرناک ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ کوثر کی عزت بڑھ جائے ہمارے پہنچنے سے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر تشنہ کام، کوثر، آبرو، تشنہ کام، یہ جو ہے اب اس میں آبرو سے تشنہ کام کوثر پہ پہنچ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ جس نے یہاں پیاسا رہنا، وہاں سیراب ہونے کی شرط ہے۔ تو ہم بس دعا کرو کہ ہم اس شرط کو پوری کر کے بس وہاں پہنچ جائیں۔ اور لکھے خدا نماز گزاروں میں اب سب کے نام، یعنی اب کیا ہوا کہ ہم خلد میں پہنچ گئے، ہم کوثر تک پہنچ گئے، اب اللہ نے وہاں ہمارا نام نماز گزاروں میں رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ ہمارا جوہر بندگی وہاں پہنچ کر اپنی تکمیل پاتا ہے، اور ہم اس کے حضور میں رہنے کی انتہا تک پہنچنے کے تجربات کے تسلسل میں رہیں گے وہاں پر۔ تو اب اور یہ ٹھیک چل رہا ہے نا، وہ اس میں ٹیکنیکی سا ہو رہا ہے نا، تو وہ اس میں ذرا ہاں۔ اب دیکھیں ایک اور تلازمات کی لڑی ہے کہ خدا، نماز گزاروں، وحید، عصر۔ خدا کی نسبت سے وحید کے معنی آسمان کو پہنچ جاتے ہیں، اور نماز کی نسبت سے عصر جو ہے وہ بعد میں بھی ثابت ہو جائے گی، عصر بمعنی نماز عصر۔ اور مطلب یہ کہ یہ لوگ منفرد ہیں زمانے بھر سے۔ پہلا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وحید عصر ہیں، یعنی سب سے منفرد ہیں، اپنی نوع میں سب سے منفرد ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ان کی انفرادیت کا قوام اللہ کی توحید سے اٹھا ہے، یہ اللہ کی توحید سے موجود ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لیتے، ان کا جسم ہو یا ان کی روح ہو، ذہن ہو یا قلب ہو، عمل ہو یا خیال ہو، یہ سب کچھ قوام وحدت ربانی سے گوندھا گیا ہے۔
تو ان معنوں میں یہ وحید کہتے ہیں جسے وحدت حاصل ہو، یعنی دارندہ یکتائی۔ واحد وہ ہے جو ایک ہو، اور وحید وہ ہے جسے جو ایک ہی پیدا کیا گیا ہو۔ تو یہ عصر ایک تو نماز کی رعایت سے خوبصورت جتنا ہے وہ تو سب سمجھتے ہی ہیں، اور عصر بمعنی زمانہ، اس کو تھوڑا جاننا اچھا ہے کہ عصر زمانے دنیاوی کو کہتے ہیں۔ یہ جو دنیا کا شب و روز سے بنا ہوا جو نظام ہے اسے عصر کہتے ہیں، اور وہ جو زمان امر ہے یعنی اللہ کے امر کی دنیا جو ہے وہاں کے وقت کو دہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دہر ایک طرح سے زمان الہی ہے اور عصر زمان انسانی ہے۔ تو ان معنوں میں یہ مطلب ہر طرح ان کی عصر جیسی عصر کبھی نہیں پڑھی گئی، چلو یہ بھی لے لو۔ اور یہ جتنے لوگ دکھائی دیے، سنائی دیے، پڑھنے میں آئے، تصور میں آئے، یہ ان سب سے مثبت طور پر اس طرح منفرد ہیں جیسے کامل ناقص کے آگے منفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وحید عصر میں تاکید بہت ہوتی ہے۔ وحید عصر ایک مکمل ججمنٹ کی طرح جب آپ کہنا چاہیں نا کسی کو تو اسے کہیں گے وحید عصر۔ تو اب اگلا بند جو ہے یہ سادہ سے دو بند ہیں، جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں۔ یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس، شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس، باندھے امامہ آئے امام زماں کے پاس، رنگیں ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے، مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے۔ اب بالکل عام سا مطلب یہ جو منظر نگاری ہے یہ عام سی ہے، مطلب اس میں تخیل وغیرہ کی زیادہ آمیزش نہیں ہے، لیکن اس منظر کے جو کردار ہیں ان کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس منظر میں چھپی ہوئی خصوصیتوں کو کھنگالا جائے، کیونکہ دکھائی دینا فرشتے کا دکھائی دینا اور کسی جانور کا دکھائی دینا تو واقعی کی سطح پہ تو یہ ایک ہے کہ میں نے دیکھا، لیکن یہ کہ دیکھا کسے، اس اعتبار سے وہ جو سوانح بینائی ہے وہ بدل جاتی ہے، کیفیت دید بدل جاتی ہے، مرتبہ دیدار بدل جاتا ہے۔ تو اس رعایت سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں جب امام کا یہ کلام سنا آپ کے ساتھیوں نے تو وہ بستروں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ اٹھ کھڑے ہونے والے یعنی کہ حسین کی آواز پر وہی اٹھ کے کھڑا ہوگا جو اللہ کو جانتا ہے، جو خدا کی معرفت رکھتا ہوگا وہ ان کی آواز پہ اٹھے گا۔ وہ لوگ خدا کی معرفت ان کے نانا سے لے کر آئے تھے اور اس معرفت میں سچا ہونے کا ثبوت یہاں دے رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو اور پھر خدا شناسی اور سماعت، اس میں کتنا خوبصورت ربط ہے کہ ہم خدا کو غائبانہ پہچانتے ہیں، ہم یقین سے خدا کو پہچانتے ہیں غیاب میں رہتے ہوئے۔ تو اس کا تعلق سننے سے ہے کہ ان کی آواز سے وہ غیاب بھی جیسے وجود میں ڈھل گیا، وہ غیاب بھی جیسے حضور میں منتقل ہو گیا۔ واضح ہے نا
کیونکہ جس کی آواز سنی اسے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس آواز میں اس کو دیکھے بغیر بھی ایسی تاثیر تھی کہ میرے ایمان بالغیب سے پیدا ہونے والے شعور نے اسے ایک غیبی آواز یعنی خدائی حکم کی طرح قبول کیا۔ واضح ہے یہ بات؟ تو ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس، مطلب خوشی کا لباس۔ ظاہر خوش وہ بھی تھے کہ ہمارے امام خوش ہیں تو ہم بھی خوش رہیں۔ تو فاخرہ لباس مطلب جو اپنی جان دینے جا رہا ہے وہ فاخرہ لباس پہن رہا ہے تاکہ جسم کا آخری حق ادا کر دیا جائے اس کو شہادت سے گزارنے سے پہلے۔ ہے کہ نہیں؟ تو اور مطلب کبھی انہوں نے فاخرہ لباس وغیرہ تھوڑی پہنا تھا، وہ اس وجہ سے کہ یہ کہتے تھے جسم سے کیا لینا، لیکن اب جسم کو چھوڑنا ہے تو یہ جسم کو کمتری کے احساس سے نکلوانے کے لیے فاخرہ لباس پر اس پہ سجایا۔ تو اور شان محاسن، اچھا وہ جو میں نے کہا تھا نا امامہ بھی اس کا تلفظ ہے اور امامہ بھی اس کا صحیح تلفظ ہے، تو اس اعتبار سے باندھے امامہ آئے امام زماں کے پاس، اس میں ایک تجنیس صوتی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو وہ خیر وہ تو شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس۔ محاسن ذرا اب آج کل اجنبی لفظ ہے، تو محاسن جو ہے وہ جمع کے صیغے میں ہے، لیکن جس مفہوم میں یہاں برتا گیا ہے وہاں واحد کی ضمیر کے ساتھ برتا، وہ جمع الجمع کی ضمیر کے ساتھ برتا گیا ہے، یعنی محاسن کو واحد بنایا گیا ہے۔ تو محاسن کہتے ہیں اچھی جگہ کو، بلند جگہ کو، تو محسن کی جمع ہے محاسن، اس کا مطلب ہے خاص جگہ، بلند جگہ، پاک جگہ، مقدس جگہ، یا ایک سلسلہ مقامات میں سب سے عالی مقام، ایک جسم میں سب سے بلند چیز، تو اس رعایت سے داڑھی کو محاسن کہا گیا، کیونکہ ہمارے پرسپیکٹو میں جسم میں جو سب سے قیمتی جگہ ہے جسم پر وہ داڑھی ہے، تو اس لیے اسے محاسن کہا گیا کہ داڑھیوں کے معنی میں، کہ شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس، کہ سب نے اپنی داڑھیاں جو ہیں وہ کنگھی کی، ان کو سجایا سنوارا۔ اور اس کا بھی ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ داڑھیاں درست کیں اور ان میں کنگھی کی کا کیا محل ہے یہاں، تو بہرحال انہوں نے داڑھی میں کنگھی پھیری اور اسے خوب درست کیا، برابر کیا، اور یہ سب کام انہوں نے کسی گھبراہٹ کے بغیر کیا۔ یہاں ہراس کے کئی مفہوم ہیں، لیکن یہاں جو صرف ہوا ہے وہ خوف نہیں، گھبراہٹ۔ خوف تو ان کا ہوتا تو وہ وہیں سے نہ چلتے نا، تو بے ہراس کا مطلب گھبراہٹ اور جلد بازی کے بغیر، بالکل اطمینان سے۔ تو انہوں نے اپنی داڑھیوں میں کنگھی پھیری اور پھر امامہ باندھا، یا یہاں کی رعایت سے کہتا ہوں امامہ باندھا، تو وہ مطلب یہ کہ امامہ باندھنا گویا اپنی منزل پر قدم رکھے بغیر اس تک پہنچ جانے کا نشان ہے۔ امامہ سرداروں کا ہوتا ہے، تو یہ کہ میں نے اقلیم وجود میں سرداری کے منصب کو آج پا لیا ہے، فی الحال اسے پائے بغیر، تو امام زماں ظاہر واضح ہے،
اور اب امامہ بھی باندھا، داڑھی میں بھی کنگھا کیا، زینت اختیار کی، اور پھر یہ کہ رنگین جو عبائیں ہوتی ہیں، چادریں وغیرہ، خوبصورت اور قیمتی چادریں، ان کو جو ہے وہ کندھوں پہ ڈالا اور اپنی کمریں کس لیں ایک زریں پیٹی سے۔ یہ محذوف ہے کہ جیسے بادشاہوں کے یہاں یا بادشاہوں کے وزیروں کے یہاں وہ ہوتا تھا، ایک پیٹی ہوتی تھی جس سے ان کے عہدے کا پتہ چلتا تھا، تو وہ پیٹیاں بھی کس لیں کہ ہم ان کے وزیر ہیں، ہم ان کے مقرب ہیں، ہم ان کے دربار کے ہیں، اور اس پیٹی کا فائدہ ہم نے دنیا میں کبھی نہیں اٹھایا، یہ پیٹی ہمیں وہاں ہماری ضامن بنے گی جہاں اصل مرتبہ شناس موجود ہے۔ تو یہ پیٹی ایسی ہے کہ دنیا میں لگائے پھرو گے تو مارے جاؤ گے، وہاں پہنچو گے تو پھر نوازے جاؤ گے۔ تو وہ کمریں کس لیں، اور مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے، مشک سب جانتے ہیں ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور زباد جو ہے وہ جنگلی بلی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے لعاب اور پسینے وغیرہ سے بنایا جاتا تھا کبھی۔ تو اور عطر، اب آپ یہاں دیکھیے استاد کسے کہتے ہیں۔ عطر بظاہر زائد ہے یہاں، کہ مشک ایک خاص قسم کی خوشبو ہے، زباد دوسری پہچان رکھنے والی خوشبو ہے، تو یہاں عطر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بالکل غیر متعین سا لفظ کہ یعنی وہ کیا نام ہے، مشک اور زباد اور عطر سے بسے ہوئے، تو اس میں عطر بظاہر زائد لگتا ہے، لیکن یہ زائد ہے نہیں۔ اودھ میں عطر اگر مفرد بولا جائے تو اس سے مطلب ہوتا تھا گلاب، یعنی اب وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، وہ بہت وہ ہے، مطلب غلط لفظ ہے، لیکن اب اس کے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا، وہ ہے عطر گلاب۔ تو جہاں بھی عطر بولا جائے گا وہاں مراد خود بخود عطر گلاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو غرض یہ کہ خوشبو کی تمام قسمیں جو جنت کے معطر ماحول میں مجھے کھپنے میں آسانی فرمائیں، آسانی کا سبب بنیں، ایسی خوشبوئیں جن سے مانوس آدمی جنت میں جا کر بولایا اور گھبرایا ہوا نہیں پھرتا، تو وہ ان خوشبوؤں سے خود کو بسا لیا۔ تو اب سوکھے لبوں پہ حمد الہی، رخوں پہ نور، یہ رخوں کتنا اچھا استعمال کیا ہے، سوکھے لبوں پہ حمد الہی، رخوں پہ نور، خوف و ہراس رنج و کدورت دلوں سے دور، فیاض حق شناس اولو العزم ذی شعور، خوش فکر و بذل سنج و ہنر پرور و غیور، کانوں کو حسن صوت سے حظ برملا ملے، کانوں کو حسن صوت سے حظ برملا ملے، باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے۔ کل کیا کہیں، اب اس میں بھی وہ نہیں ہے کہ لب سوکھے ہوئے ہیں اور سوکھے لبوں پہ اللہ کا شکر جاری ہے، یعنی پانی مل نہیں رہا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے کچھ معنی ہوئے نا، کہ اللہ کی حمد صرف لینے پہ نہیں ہوتی، اللہ کی حمد کسی چیز کے چلے جانے پر بھی واجب ہے۔ اللہ کی حمد صرف امیر ہو کر نہیں ہوتی، کامیاب ہو کر نہیں ہوتی، اللہ کی حمد بھوکے رہ کر بھی زیادہ واجب ہے اور زیادہ سچی ہے۔ تو یہ اپنی حمد کی آخری سچائی بتا رہے ہیں کہ لب سوکھے ہوئے ہیں اور اس پر حمد الہی
سے سیراب ہونے والی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی حمد انہیں فرات سے دور رہ جانے کا نعم البدل بن گئی۔ تو اور رخوں پہ نور، رخوں یہ اب متروک ہو گیا ہے، رخ کی جمع، چہروں کو رخوں کہنا یہ متروک ہے، لیکن بہرحال اس وقت بہت رائج تھا۔ تو آپ سمجھیں نا، سوکھے لبوں کو سیرابی کی ضرورت تھی، وہ حمد کے چشمے سے سیراب تھے، اور پیاسے چہروں کو پیلاہٹ سے بچنے کے لیے ذرا روشنی کی ضرورت تھی، نورانیت کی، تو وہ ان پیاسے پیلے چہروں پر وہ نورانیت بھی تھی۔ یعنی جو عام پیاسوں میں جو چیزیں ناممکن ہیں، وہ انہیں ان کی پیاس کی بدولت حاصل، بعض گھٹیا سیرابی جو ہے وہ پیاس بجھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اعلیٰ سیرابی جو ہے وہ پیاس کی حفاظت سے حاصل ہوتی ہے۔ واہ واہ، تو وہ تو خوف و ہراس، رنج، خوف و ہراس یہ بالکل ہم معنی الفاظ نہیں ہیں۔ تو خوف کہتے ہیں مستقبل کے لیے، مستقبل کے بارے میں ڈر، ہراس کہتے ہیں موجودہ حالت والی گھبراہٹ اور پریشانی، اور رنج کہتے ہیں کسی سے گلہ، کسی سے دشمنی، کسی سے شکایت، اور کچھ نہ ہونے کا غم یا کسی چیز کے چلے جانے کا غم، اور کدورت کہتے ہیں اندھیرے کو، کہ نہ کوئی اندھیرا، نہ کوئی رنج، نہ کوئی ہراس، یعنی نہ کوئی دل کو پکڑ لینے والی شیطانی ٹھنڈک، دل کو منجمد کرنے والی شیطانی ٹھنڈک، نہ طبیعت میں اللہ کی طرف یکسو رہنے میں رکاوٹ بن جانے والی کوئی گھبراہٹ، اور نہ محنت سے جی چرانے کی کوئی خواہش، نہ کسی بھی تکلیف پر کوئی شکایت، اور نہ جس تاریکی سے لڑنے جا رہے ہیں اس تاریکی سے ایک ذرہ برابر مناسبت۔ تو یہ ہے دلوں سے دور۔ اور فیاض، حق شناس، اولو العزم ذی شعور، فیاض جو ہے وہ ایک تو سخی کو کہتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے کیا سخاوت ہوگی کہ آدمی اپنی جان دے دے، ایثار نفس سے بڑی کیا سخاوت ہوگی۔ اور دوسرے فیاض کہتے ہیں جواں مرد کو، راد مرد، جو بہادر ہو، جو اپنے قول کا پکا ہو، جو اپنے اصول کے لیے اپنے سے لڑ سکتا ہو۔ تو حق شناس یہ سادہ لفظ ہے، اولو العزم جن کا ارادہ، جو ایسے ثابت قدم ہوں کہ کوئی زلزلہ ایسا ایجاد نہیں ہو سکتا جو ان کے پاؤں اکھاڑ دے، کوئی بھونچال ایسا نہیں آ سکتا جو انہیں کھڑے ہونے میں مشکل پیدا کر سکے۔ تو یہ ہیں اولو العزم، عزم والے، ذی شعور، مطلب ذی شعور، وجود اور اس کے حقیقت و مقصود کو جاننے والے۔ شعور کہتے ہیں وجود کو اس کی حقیقت کے ساتھ محفوظ رکھنا، جاننا۔ تو یہ وہ ذی شعور ہیں۔ اور خوش فکر مطلب یہ کہ ان کے تخیل میں یاس کا کوئی گزر نہیں تھا، مایوسی سے پاک، یعنی کیا ہونا ہے اس میں بھی پر امید۔ اور بذلہ سنج مطلب خود خوش رہنے والے، دوسروں کو خوش رکھنے والے، خود گھبراہٹ سے پاک، دوسروں کو بھی گھبراہٹ سے محفوظ رکھنے والے، سب کوثر کے جام کے تصور سے حقیقتاً سیراب، اور دوسروں کو بھی اس سیرابی کے تجربے میں رکھ سکنے کی قوت رکھنے والے۔
اور ہنر پرور، یہاں ہنر پرور جو ہے نا، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہنر پرور عجیب سا لگتا ہے۔ ہنر پرور کہتے ہیں کسی فن کے سرپرست کو، کہ وہ نواب صاحب ہنر پرور، وہ بادشاہ ہنر پرور۔ تو یہاں جو ہے ہنر پرور، اور ہنر پرور کے اس کے علاوہ کوئی معنی ہیں بھی نہیں۔ تو اب یہاں کیا ہے ہنر پرور؟ جن کے اندر جمال الہی سے فیض یاب ہونے کے نتائج جو ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں، جو اللہ کے جمال کے حضور میں جن کی تربیت جمال الہی سے ہوئی، اور پھر وہ اس جمال الہی سے پائی جانے والے جمال الہی سے تربیت پانے والے ذوق، قلب اور شعور کی روشنی میں جہاں جہاں بھی یہ نسبت دیکھتے ہیں، وہاں وہاں اس نسبت کو یہ لوگ شیخ بن کے، امام بن کے، استاد بن کے کمال کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہوا ہنر پرور۔ ہنر کہتے ہیں چیزوں کو بیوٹیفائی کرنے والا عمل۔ ہنر کا یہی مطلب ہے نا کہ چیزوں کی تزئین کرنا، اور باریکی کے ساتھ، انفرادیت کے ساتھ۔ تو کہیں کہ جس کی تزئین جمال الہی کے فیض کو قبول کرنے سے ہوئی ہے، یہ لوگ اس اتفاقی تزئین کو حقیقی زینت میں بدل دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جمال سے حسین ہو جانے والے بے خبر شخص کو یا باخبر آدمی کو یہ اللہ کے جمال سے فیض یابی کے لامتناہی راستوں پر کامیابی کے ساتھ چلنا سکھا دیتے ہیں۔ یہ ہوا ہنر پرور۔ ظاہر انیس یہ لفظ بلا مقصد نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ اور غیور، غیرت والے، کہ خوش فکر ہیں، اندر سے خوش ہیں، بذلہ سنج ہیں، مطلب فرد کی حیثیت سے خوش، جماعت میں خوش، بذلہ سنج ہیں، ہنر پرور ہیں کہ ہر ایک کے کام آنے والے، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے۔ اور غیور وہ ہیں جو اللہ کے لیے عداوت رکھتے ہیں۔ ایک حکم ہے نا کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور عداوت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کس سہولت سے اس بنیادی ترین حکم بندگی کو انہوں نے باندھ دیا۔ ہنر پرور الحب فی اللہ، اور غیور البغض فی اللہ، بغض بھی اللہ کے لیے اور کوئی چیز اپنے نفس کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا غیور ذرا سا بھاری لفظ ہے اور اس کے بڑے معنی ہیں۔ تو پہلا مطلب تو ہے غیرت والا، دوسرا مطلب ہے بہادر، تیسرا مطلب ہے حساس، اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے جلال سے اپنے جمال کی حفاظت کرے، یعنی اس کے جمال کو لوگ ایزی نہ لے لیں، تو وہ جلال کی چار دیواری میں جمال کا مجسمہ لگاتا ہے۔ یا اس پہ تو بھائی کچھ کہہ دیں، یہ تو اچھا فقرہ کہا ہے نا۔ اصل میں مخل ہونا نہیں چاہتے آپ کی کلام۔ تو اس کو کہتے ہیں غیور، کہ جو مجاہد بن کر عاشق ہونے کی حفاظت کر رہا ہے، جس کی طرف لپکنے والا بھی اس سے مرعوب ہوتا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ بس یہ ہے غیور۔ اور جو اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے، کسی کو بھی توڑتے ہوئے دیکھ کر اقدام کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو کانوں کو، اب یہ سب ان کی صفات ہیں، یہ جو لوگ ہیں، اور کانوں کو حسن صوت سے، اور ان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ کانوں کو جیسے بلا تکلف، بلا توقف جو ہے وہ محظوظ ہونے کا سامان حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ فردوس گوش آوازیں۔ تو
ابھی دیکھیں گے کانوں میں انہوں نے کیا صنائی دکھائی ہے کہ کانوں کو حسن صوت سے حظ بر ملا ملے اور باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے۔ ہاں، شیرینی جو ہے نا، مٹھاس جو ہے، یہ زبان کا مقصود ہے، اور نمکینی جو ہے وہ دل کا مطلوب ہے۔ نمک میں گہرائی ہوتی ہے، شکر میں تصنع ہوتا ہے، تو نمک بڑی عمر والوں کو نمکین پسند ہوتا ہے، چھوٹی عمر والوں کو میٹھا، مطلب یہ ایک مراتب ہیں ان کے۔ تو کیونکہ آدمی ذوق ہے، آدمی ذوق ہے، اور یہ ذوق جو ہے وہ 3-4 چیزوں میں گردش کرتا ہے کہ شیرینی، تلخی اور نمکینی اور بے مزگی۔ تو اس میں جو آخری درجہ ہے وہ بے مزگی کا ہے۔ تو نمکینی جیسے ذوق کے حرکت میں رہنے کا آخری درجہ ہے، اور بے رنگی جو ہے وہ ذوق کا اس حد تک سیراب رہ جانا کہ اب اس کے مزید رہنے کا کوئی جواز اور کوئی ضرورت نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باتوں میں وہ نمک ہے، وہ مطلب روح کی گہرائی میں اپنی گونج پیدا کر دینے والی باتیں ان کی زبان سے نکلتی تھیں، اور یہ ہو گیا کہ دلوں کو بھی مزہ مل رہا ہے، کانوں کو بھی لطف حاصل ہو رہا ہے، اور مطلب ان کے وہ باہر سے بھی فیاضی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، اندر بھی اپنی فیاضی سے چیزوں کو شاداب رکھے ہوئے ہیں۔ یہ روشنی کے لوگ تھے، یہ لوگ سچائی اور روشنی کے لوگ تھے۔ تو سچائی سے جو سچائی نمکینی کے ساتھ، اور روشنی جو ہے وہ لطف اندوزی اور ایک بیوٹیفائیڈ حالت میں۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ کانوں اور نمک، وہ کانے نمک ایک عام روزمرہ ہے نا، تو یہ رعایت بالکل واضح ہے، اور جیسے انہوں نے بنا کے رکھا ہے اسے۔